बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई जारी है। एक ऑपरेशन है जो मुसलसल चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और उस हवाले से मुख्तलिफ़ इतलात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दावे हैं, दो तरफ़ा दावे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हैं, और अब तक अगर मवाजना किया जाए, कंपैरिज़न किया जाए, तो पाकिस्तान का पलड़ा ज़ाहिर है कि भारी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज है। पाकिस्तान एयर फोर्स की मुसलसल वहाँ पे परवाज़ें और मुख्तलिफ़ शहरों में फ़िज़ाई हमले। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अफ़गान तालिबान के जो चीफ़ हैं शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनको भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि कंदहार में अगर फ़िज़ाई कार्रवाई होती है या काबुल में फ़िज़ाई कार्रवाई होती है तो ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है। और फिर एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि सीनियर जो तालिबान क़यादत है ये बज़रिया हेलीकॉप्टर या बज़रिया सड़क ये मरकज़ी सूबे बामियान में ये मुंतकिल हो गए हैं। मशरक़ी जो सूबे हैं और जो जनूब मशरक़ी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, वो इस वक्त इंतहाई हसास हैं, क्योंकि ये सूबे पाकिस्तान की मग़रबी सरहद के साथ लगते हैं। तो इसलिए ये सवाल बिल्कुल उठाया जा रहा है, इस पे बात हो रही है कि क्या अफ़गान वज़ीर दिफ़ा को निशाना बनाया जा सकता है, क्या अफ़गान तालिबान के चीफ़ जो हैं ये हिट हो सकते हैं, अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये हदफ हो सकते हैं। जिस तरीके से आज बयान चला पाकिस्तानी मीडिया में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का, और उन्होंने कहा कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ और कोई मसला नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ पे अफ़गान सरज़मीन जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अब ज़ाहिर है कि इससे आप अच्छी तरह इशारा निकाल सकते हैं। ये इशारा है वाज़ेह कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की क़यादत से उस तरह का मसला नहीं है जिस तरीके का मसला हमने देखा कि इसराइल और अमेरिका को ईरान की सुप्रीम लीडरशिप से था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, इनकी शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सवाल ये भी है कि कौन सा एक ऐसा मुल्क हो सकता है कि वो यहाँ पे आके दोनों मुल्कों को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा सकता है। इस वक्त ना तो ईरान के पास वक्त है, ना सऊदी अरब के पास है, ना मुत्तहिदा अरब इमारात के पास है, ना कतर के पास है, ना तुर्की फ़ारिग है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चल रहा है। कुछ ताज़ा तरीन मामलात के हवाले से भी, और ये सवाल कि क्या शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को ना मारने का फ़ैसला है, ये वाज़ेह इशारा है, क्योंकि इसहाक़ डार ने कहा है कि वहाँ पे जो मौजूद तंजीमें हैं, TTP है, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, वो अगर काबिल तस्दीक ऐसे शवाहिद फ़राहम करें कि उनको वहाँ पे रोक लिया गया है, वहाँ पे ये तंजीमें अब मौजूद अगर हैं भी तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला आवर ना हो, और उनको फिर रोका जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो, और रजीम चेंज ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई आसान एक ऑप्शन भी है अगर हिट किया जाता है अफ़गान तालिबान की क़यादत को। और फिर एक बहुत बड़ा एक सवाल आगे पड़ा हुआ है, और वो ये है कि अगर अफ़गान तालिबान नहीं है तो अफ़गान तालिबान का इस वक्त मुतबादिल कौन है, कौन सा ऐसा निज़ाम है कि फिर वो आएगा और वहाँ पे बरसर इक़्तिदार होगा, कौन सी ऐसी जमात है, कौन सा ऐसा ग्रुप है कि जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करे और फिर अफ़गानिस्तान की क़यादत जो है उसके हवाले की जाए। काबुल और कंदहार पर हमले ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इतलात ये हैं कि मिलिट्री जो इनकी तनसीबात हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनके जो असलहे के डिपोज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये वो असलहा है कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, नेटो फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। आजकल ये अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं इनके पास भी है, और पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं इनके पास भी यही जदीद हथियार हैं। लाखों रुपए मालियत की एक एक बंदूक है, और नाइट विजन गॉगल्स हैं, दीगर ऐसे जदीद आलात हैं जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के पास भी हैं। और ये समझा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इन्हीं डिपो से इनको ये फ़राहम किया जाता है ये असलहा।
اب ظاہر ہے کہ اگر بامیان منتقلی کی خبریں ہیں، اگر جو مشرقی صوبے ہیں یہاں سے پاکستانی ملیٹنٹس کی منتقلی کی خبریں ہیں، تو یہ اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ جو مسلسل پاکستان ڈال رہا ہے. جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کی صورتحال ہے، یہاں پہ کوئی 120 سے زیادہ جو اسکولس ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ بند کیے جا چکے ہیں، مارٹر گولے گرتے ہیں. اور آج بھی ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ بتایا گیا ہے خیبر میں کہ ایک مکان کے اوپر مارٹر گولہ گرا ہے، اس میں ایک بچی سمیت 4 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ ساری صورتحال اور اس ساری صورتحال کے ساتھ کے حوالے سے ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے. اس میڈیا کی بریفنگ میں جو چیدہ نکات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. افغان طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروپوں کے ساتھ. یہ ایک واضح پیغام ہے افغان طالبان کے لیے بھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی جانب سے کہ افغانستان میں جاری آپریشن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک افغان طالبان حکومت فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کے حوالے سے پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم نہیں کرتی. ہم کسی جلد بازی میں نہیں ہیں. یعنی اس نقطے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یعنی پاکستان اپنے مطلوب لوگوں یا ان کو جو فتنہ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے بات کر رہا ہے، افغان طالبان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. اس سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے آپریشنز کا دورانیہ افغان طالبان حکومت کے زمینی اقدامات پر منحصر ہوگا. یعنی افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے نہیں ہے، ان کے اقدامات کے حوالے سے ہے. مستقبل کا سوال بھی اسی نقطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور افغان طالبان حکومت بطور پراکسی ماسٹر خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے والے متعدد دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کر رہی ہے. یہ بھی بتایا اس سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہ افغان طالبان حکومت مسخ شدہ مذہبی نظریے کی آڑ میں جنگی معیشت کو فروغ دے رہی ہے. ان کی قیادت کا اصل مقصد مفادات اور مالی فوائد ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات آپریشن عزب للحق کے پیش رفت سے متعلق مسلسل تفصیلات جاری کر رہی ہے. ہم اس حوالے سے مکمل شفافیت اختیار کیے ہوئے ہیں. پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولتکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ وہ جائز اہداف ہیں جو پاکستانی شہریوں، مساجد اور معصوم بچوں پر مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ کے تناظر میں سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتے ہیں. افغان طالبان حکومت اور ان کے بھارتی سرپرست اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے من گھڑت پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات پھیلا رہے ہیں. تمام دعووں کی تصدیق کی جانی چاہیے کیونکہ افغان طالبان کے سرکاری ذرائع قابل اعتبار نہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو مظلوم افغان برادریوں اور اقلیتوں کی جانب سے مثبت رد عمل ملا ہے. ہمارا افغان عوام سے کوئی اختلاف نہیں. ہماری کارروائیاں صرف ان خوارجی عناصر اور ان کے حامیوں کے خلاف ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث یا معاون ہیں. افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. ایک بار پھر سن لیجئے، افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. یہ افغان عوام کا داخلی اختیار ہے. افغان عوام اس امر پر اطمینان رکھتے ہیں کہ ظالمانہ عناصر کے خلاف مؤثر اقدام کیا گیا ہے. اب تک 180 سے زیادہ چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے اور 30 سے زیادہ اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے. وہی مقامات جن کا دہشت گرد لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. پاکستان آپریشن غضب للحق کے خاتمے کے معاملے میں کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور معاونین کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. پاکستان افغانستان میں اندھادھند اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ صرف ان مخصوص انفراسٹرکچر اور تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو دہشت گرد گروہوں کی معاونت میں استعمال ہو رہی ہے. اندرونی سیکیورٹی میں پاک فوج کی شمولیت گورننس کے خلا کے باعث ہے. نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونا اور متعلقہ اداروں کے سیاست زدہ ہونے نے صورتحال کو پیچیدہ بنایا ہے. ایران کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی ہے. آج کی ویڈیو چونکہ افغانستان سے متعلق ہے تو اسی لیے ہم محدود رکھیں گے آج کی ویڈیو کو صرف افغانستان تک اور اس سوال تک کہ کیا صورتحال جو ہے اس حد تک بگڑ چکی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے. ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، ایسے کوئی اشارے نہیں ملے اس سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی باتوں سے بھی اور نائب وزیر اعظم اور جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی باتوں سے بھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے تحفظات دور کر لیے جاتے ہیں تو ہمیں افغان عوام سے، افغان طالبان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بہرحال دیکھتے ہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ باقی جو میں نے جن ممالک کا ذکر کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جنگ پاکستان کے دہانے کے اوپر ہے، بالکل پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے، ایران کے اوپر مسلط ہے، پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا کون سا جو ہے وہ جادو کی چڑی ہوگی جو چلے گی اور دونوں ملک آرام سے اور سکون سے رہنا شروع کریں گے، پاکستان اور افغانستان۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے افغان طالبان کے اوپر، اور پاکستان مسلسل جس طریقے سے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 435 افراد کے بارے میں بتایا گیا اب تک کہ یہ افغان فورسز کا نقصان ہو چکا ہے۔ کوئی 50 سے زیادہ ایسے مقامات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے فضائی کارروائیاں کی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔